تو چلیں جی، 9 دن سے ہم لوگ ساتھ ہیں اور 9ویں دن کا سلام پیش کرتے ہیں آپ سب کو. تھینک یو سو مچ جنہوں نے 9 دن تک میری باتیں سنی، اور اب آگے بھی آپ لوگوں کو ضرور سننا ہے یار. اتنا اچھا کچھ ہم ایکسپلور کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی میرے ساتھ یہ سارا کچھ ایکسپلور کریں. مطلب بہت مزہ آ رہا ہے. ہر نئے دن ہم لوگ کچھ نیا، کچھ اچھا، کچھ بہترین سیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ہم لوگ اپنی ذات میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے میں کیا کیا خامیاں تھی اور ہمیں کس کس بات کو چینج کرنا ہے. جیسا کہ ہم لوگوں نے لاسٹ چیپٹر میں یہ سیکھا، اپنے گناہوں پر لوگوں کو گواہ نہیں بنانا. مطلب ہم اگر وہ برائی یا وہ گناہ یا وہ بری چیز چھوڑ بھی دینا، لوگ کہتے ہیں یہ تو پہلے ایسا تھا، آیا بڑا نیک بننے کے لیے، آئی بڑی شریف بننی ہے. اور موسٹلی جو مثال دی جاتی ہے نا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، زیادہ تر لوگ یہ مثال دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ اب ہمارا جو بھی راز ہے وہ ہم سے ریلیٹڈ ہے نا بھائی. ہم اگر خود کو گالی بھی دیں گے تو ہم خود دیں گے، کوئی اور ہمیں کیوں ہی دے. تو چلو بس زیادہ باتیں شاتیں نہیں کرتے، ہم اب اپنے چیپٹر کی طرف جاتے ہیں. 9واں دن، اور اس کے بعد اب ہم بس پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد اینڈ میں ہم لوگ اس کے اوپر تبصرہ کریں گے. تو آپ سب لوگ مجھے ضرور جوائن کر لیں، اور بہت اچھے سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا سیکھنا ہے. 9واں دن. ایک دفعہ پھر آج میرے قرآن کے سفر کی بات کرتے ہیں. یہ میری زندگی کا ایک ایسا سال تھا جس کے بارے میں گھنٹوں بول سکتی ہوں. ان دنوں کا نوسٹیلجیا شاید مجھے ساری عمر رہے گا. میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا دین کی تعلیم کے لیے، اپنے جنرل نالج میں اضافے کے لیے، لیکن جیسے جیسے میں اس میں آگے بڑھتی گئی مجھے اس کتاب سے محبت ہو گئی. میں ان دنوں بہت تکلیف دہ حالات سے گزر رہی تھی. مجھے ہر طرف اندھیرا نظر آتا تھا. زندگی بند گلی میں آگے کھڑی ہو گئی تھی. ایسے وقت میں مجھے قرآن مل گیا، یا شاید قرآن دے دیا گیا. میں جانتی ہوں اتنے برس گزر گئے ہیں، میں نے اسے لوگوں کو پڑھانے کی اور اس کا اصل پیغام لوگوں تک پہنچانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکی. نہ میں اس علم کا حق ادا کر رہی ہوں جو اللہ نے مجھے دیا. میں اس سے زیادہ کر سکتی تھی، میں نہیں کر سکی. اپنے بہت سے پرسنالٹی ایشوز، پروکریسٹینیشن اور سستی کی وجہ سے میں اتنا نہیں لکھ سکتی جتنا مجھے لکھنا چاہیے تھا. میں اس کے لیے جتنا افسوس کروں کم ہے. یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ. الہدیہ کے دن بہت خوبصورت تھے. میں صبح 6:30 بجے گھر سے نکلتی، وین باری باری سب لڑکیوں کو پک کرتی، 7:45 یہیں ہو جاتے، 8 بجے کلاس کا آغاز ہوتا. لیکن کبھی اتفاق سے اگر میں اس سے پہلے پہنچ جاتی تو اوپر لائبریری میں جاتی. الہدیہ کی چھت اس وقت صبح کی دودھیا روشنی میں منور ہوتی تھی. منڈیر پر ڈھیروں کبوتر بیٹھے ہوتے تھے، جانے وہ کہاں سے آتے تھے. چھت کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی لڑکی اپنا قرآن لیے تنہا بیٹھی ہوتی. یہ وہ لڑکیاں تھیں جو ہاسٹل میں رہتی تھی اور صبح جلدی تیار ہو جاتی تھیں. اس وقت وہ اپنا سبق یاد کر رہی ہوتی یا تجوید کی مشق کر رہی ہوتی. اکثر منہ پر گلاس رکھ کر مشق کرتی. منہ پر گلاس رکھنے سے ان کی آواز دور تک نہیں جاتی اور ان کے حلق کو پورا کھول کے آواز نکالنے کی آزادی مل جاتی ہے. ہر ایک کا قرآن سے اپنی طرح کا پیار تھا. کوئی لڑکی اس کو پڑھنے کی مشق کر رہی ہوتی تو کوئی تفسیر پر غور کرنے میں لگی ہوتی، کوئی نوٹس بنا رہی ہوتی تو کوئی اس کی آیت کو حفظ کرنے میں مشغول ہوتی. ایک دن میں صبح لائبریری کے دروازے پر آئی تو وہاں ایک لڑکی ستون کے ساتھ بیٹھی تھی. قرآن بند کر کے وہ بس دور خلا میں دیکھتی کچھ سوچ رہی تھی. میں نے عادتاً اسے سلام کیا کیونکہ سلام یہاں فرض تھا. جس کا چہرہ دیکھو اس کو سلام کہہ دو. میرے سلام کا جواب دے کر اس نے گردن اٹھا کے مجھے دیکھا اور بڑی خوشگوار حیرت سے مسکرا کے بولی، قرآن کتنا پیارا ہے نا. میں بے اختیار مسکرا دی. ابھی تک کسی نے ایک فکرے میں اور اتنے پیارے تاثرات کے ساتھ یہ بات مجھ سے نہیں کہی تھی. مجھے اس لڑکی کے تاثرات ہمیشہ یاد رہیں گے. میں اس کا نام بھی نہیں جانتی اور نہ کبھی میں دوبارہ اس سے ملی، لیکن اس کی آنکھیں مجھے یاد رہ گئیں. ان میں تحیر بھی تھی اور ایک بیش قیمت دریافت کر لینے کی خوشی بھی. وہ جیسے ابھی تک مسمرائز تھی کہ اتنا انمول خزانہ اسے کیسے مل گیا. جب آپ کو قرآن کی سمجھ آنے لگے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. قرآن نے جہاں مجھے بہت سے اسباق دیے وہاں اس نے مجھے ایک بات آخری سپارے میں جا کے سمجھائی. آج میں اسی بات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. ایک روز تفسیر سنتے ہوئے میں نے ایک ایسی آیت سنی جو مجھے کافی دنوں تک الجھائے رہی. یہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 3 تھی. تسبیح کرتی ہے اللہ کی جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اسی لیے ہے سب بادشاہی اور اسی کے لیے ہے ساری تعریف، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو، پھر کوئی تم میں مومن ہے اور کوئی کافر، اور جو تم کر رہے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے. اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی. پھر کیسی اچھی صورتیں بنائی اس نے تمہاری.
اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ سورۃ التغابن آیت 1 تا 3۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں ایک دم ٹھہر گئی۔ میں نے سر اٹھا کے اپنے ارد گرد دیکھا۔ ہماری کلاس میں لگ بھگ 250 لڑکیاں تھیں۔ نیلے اسکارف اور سفید شلوار قمیض پہنے وہ سر جھکا اپنے سپانوں پر نوٹس لکھنے میں مصروف تھی۔ کوئی دراز قد تھی تو کوئی پستہ قد، کوئی گوری تھی تو کوئی گندمی رنگت کی، کسی کے چہرے پر برس کے نشان تھے تو کسی کی ناک ستواں تھی، کسی کی آنکھیں ہری تھی تو کسی کے ماتھے سے بھوؤں تک زائد بالوں کا جال بچھا تھا، کسی کے چہرے پر دانے تھے تو کسی کے گال سرخ و سفید تھے، کوئی ویل چیئر پر تھی تو کوئی پریگننٹ تھی۔ میں ایک وقت میں بہت خوبصورت، کم صورت، صحت مند، اپاہج، ہر طرح کی لڑکیاں دیکھ رہی تھی، لیکن میری سماعتوں میں سنائی دیتی آیت کہہ رہی تھی کہ اللہ نے کیسی اچھی صورتیں بنائی ہیں انسانوں کی۔ اچھی صورت کے لیے یہاں لفظ احسن استعمال کیا گیا ہے۔ احسن کا روٹ ورڈ حسن ہے، اس کا معنی ہے اچھا، خوبصورت، اسی سے حسین ہے۔ احسن صرف اچھے کو نہیں کہتے بلکہ یہ موازنے کا صیغہ ہے، یعنی کہ ہر ایک سے حسین، بیسٹ، ہر ایک سے عمدہ اور اچھا، سب کے مقابلے میں بہترین۔ لیکن حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، کیا سب انسان خوبصورت ہیں؟ نہیں، یہاں اخلاق اور کردار کی بات ہو ہی نہیں رہی، یہاں صرف ظاہری صورتوں کی بات ہو رہی ہے، شکلوں کی، اور سب کی شکلیں تو حسین نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہوئی ہے کیا؟ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ تفسیر میں استاذہ نے کیا بیان فرمایا تھا، شاید کچھ اس طرح کہ انسانوں کی صورت تمام جانداروں میں اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جانداروں کی صورت بھی دے سکتا تھا لیکن نہیں دی۔ انسان کا ایک ڈھانچہ بنایا، اس کو نقش دیا، اس کا ایک چہرہ بنایا جو اس کی پہچان بنتا ہے۔ ہر ایک کا چہرہ مختلف ہے، ہر ایک خوبصورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نزدیک خوبصورتی وہ نہیں جو ہمارے نزدیک ہے، اس کے نزدیک اعمال اہم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں اس تفسیر اور تدبر سے مطمئن نہیں ہوئی۔ یہ آیت میرے ذہن میں اٹک گئی کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ اعمال و کردار کی بات نہیں کر رہا، یہاں بات ہی ظاہری صورت کی ہو رہی ہے۔ پھر میں نے قلم کاغذ سنبھالا اور سوچا کہ میں اس آیت پر کچھ لکھتی ہوں۔ میں عموماً لکھ کر اپنی الجھنیں سلجھایا کرتی ہوں۔ سوچو میں نے اپنے نوٹس میں کیا لکھا، اس کو مختصر یہاں بیان کر دیتی ہوں۔ ان آیت کو شروع سے پڑھے۔ اللہ نے واضح بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن ہے، کوئی کافر۔ یہ انسان کے ظاہری عقائد ہیں جو سب کے سامنے کھل جاتے ہیں، یعنی سب کا عقیدہ احسن نہیں ہے۔ پھر اس نے فرمایا کہ وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ انسانوں کے مخفی اعمال ہے جو اللہ کی نظر میں اس کے کردار کا تعین کرتے ہیں، یعنی ہر ایک کے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں۔ لیکن جب اللہ نے صورتوں کی بات کی تو فرمایا سب کی صورتیں احسن ہیں۔ اس کے لیے صورتوں کا پیمانہ ایک ہی ہے، چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے۔ چاہے اس کو بظاہر دنیا کچھ اور سمجھتی ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ کچھ اور ہے۔ صورت سب کی اللہ نے احسن بنائی ہے، بے حد حسین۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ ہمارے ہاں خوبصورتی کا معیار مختلف ہے۔ ہمارے ہاں سب خوبصورت نہیں ہوتے اور اپنے آپ سے تو کوئی بھی شخص مطمئن نہیں ہے۔ بات گورے یا کالے کی نہیں ہے، بات نئے نقش کی ہے جو ایک حقیقت ہے، سب کے خوبصورت نہیں ہوتے۔ میری الجھن کے اس قصے کو ہم یہیں روک کر واپس آپ کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی تاکہ ہم خود سے مل سکیں۔ خود سے ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ کتابوں میں لگتا ہے۔ اپنے آپ سے جڑنے کا سفر تکلیف دہ ہوتا ہے اور آج ہم ایک تکلیف دہ پہلو کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جب تک آپ اس شے کو اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے، اپنے سسٹم سے خارج نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی اپنا سامنا نہیں کر سکتے۔ ہم سب کے اندر ایک چیز ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی، جو بھری محفل میں ہمیں غیر آرامدہ کر دیتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے، یا اگر کرتے ہیں تو یہ ہمیں اداس کر دیتی ہے۔ یہ ہے ہماری انسیکیورٹیز۔ انسیکیورٹیز کیا ہوتی ہیں؟ اردو میں اس کو عدم تحفظ پیدا کرنے والی شے کہا جاتا ہے، جو کہ خود اتنا مشکل لفظ ہے کہ اس کے بہت سے لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ سو ہم اس کی جگہ انسیکیورٹی کا لفظ ہی استعمال کریں گے۔ انسیکیورٹی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا اعتماد کم کرتی ہے۔ آپ کے جسم یا زندگی میں ایک ایسی چیز ہے جو اپنے بارے میں آپ کو بری لگتی ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ نہ ہوتی تو آپ بہت پرکشش ہوتے، کاش یہ زندگی سے چلی جائے کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، یا آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کیے رکھتی ہے۔ آپ کبھی نہیں چاہتے کہ بھری محفل میں کوئی اس کا تذکرہ چھیڑے کیونکہ آپ شرمندہ اور دکھی ہو جاتے ہیں۔ شاید آپ کی آواز رن جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے آپ اس ذکر پر روتے نہ ہو،
बस फीका सा मुस्कुरा देते हो, लेकिन आप अगर आईना देख सकते हो तो आपका चेहरा सफ़ेद पड़ता दिखाई देता है। इस शय का जिक्र आपका एतमाद छीन लेता है। आप अच्छे भले किसी से बात कर रहे हो, महफिल में हंसी मजाक चल रहा हो, लेकिन कोई संग दिल अचानक से आपकी किसी इनसिक्योरिटी का जिक्र छेड़ दे तो सारा मूड ख़राब हो जाता है। आप किसी से कह भी नहीं सकते कि मेरी इस चीज़ का जिक्र ना किया करो, क्योंकि आप इस पर शर्मिंदा हैं। बाज़ दफ़ा इस बात का एहसास दिलाने वाले भी खुद अपने ही होते हैं। ऐसे में ये शय आपको मज़ीद उदास कर देती है। ज़िंदगी के हर दौर में हमारी कोई एक इनसिक्योरिटी होती है, कोई शय जो आपको एहसास कमतरी का शिकार किए हुए है। कभी आप इस शय को ठीक करने की कोशिश करते हैं, कभी छुपाने की। बाज़ औक़ात ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में होती है। सो आप बेबस हैं। इनसिक्योरिटी जिस्मानी भी हो सकती है, जैसा कि कद। जिन लोगों का कद छोटा होता है, लोग इनको हर वक्त मवाज़ने और मुकाबले की कसौटी पर रखते हैं। बाज़ लोग तो इतने बेशर्म होते हैं कि बस बहन भाइयों को साथ खड़ा करके इनके कद मिलाते हैं कि कौन लंबा है कौन छोटा है। और इनकी ये हरकत छोटे कद वालों के दिल में सारी उम्र के लिए एहसास कमतरी डाल देती है। इसे बचपन से यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम बहुत छोटे हो। ऐसे ही कुछ लोगों का कद कुछ ज़्यादा ही ऊंचा होता है। इनके इस ऊंचे कद पर अक्सर चोट की जाती है। इनको कहा जाता है कि हाय, तुम्हें अपने साइज़ के कपड़े कहाँ मिलते हैं। यूँ वो ऑकवर्ड महसूस करने लगता है। लंबे कद वाले लोग जो पुरएतमाद नहीं होते, वो अक्सर झुके कंधों और झुके सर से चलने के आदी हो जाते हैं। और छोटे कद वाले अगर हील ना पहने तो खुद को बाएतमाद महसूस नहीं करते। हमारे माशरे में एक और इनसिक्योरिटी रंगत की होती है। सांवली, काली या गंदुमी रंगत को पसंद नहीं किया जाता। इस रंगत को दबती हुई रंगत कहा जाता है। अगर आप गोरे नहीं हैं और आपके बहन भाई गोरे हैं तो आपको हर घर आने वाला इस बात का एहसास ज़रूर दिलाएगा और आपको तकलीफ़ होगी। एक और इनसिक्योरिटी वज़न की होती है। कम वज़न या ज़्यादा वज़न की सूरत में आपको हर एक से मुफ्त मशवरे मिलते हैं। आंखों पर नज़र का चश्मा लगाना भी बास के लिए इनसिक्योरिटी बना दिया जाता है। हर वक्त हर कोई लेंस नहीं पहन सकता। सो किसी शादी के फंक्शन पर ग्लासेस वाली लड़कियां खुद को बहुत ऑकवर्ड महसूस करती हैं। चेहरे पर दानों वाले लोग बगैर फ़िल्टर के तस्वीर नहीं खिंचवाते। कैमरा आते ही अपना चेहरा छुपाने लगते हैं। वो तैयार हुए बगैर, दानों या दानों के निशान को कवर किए बगैर किसी के सामने नहीं जा सकते। और अगर किसी मजबूरी से सामने जाना पड़े तो इनको लगता है कि सब इनके दानों को देख रहे हैं। कोई भी इनको हसीन नहीं समझता, क्योंकि इनके चेहरे पर दाने हैं। घुंघराले बालों वाले लोग हर वक्त यही ख्वाहिश करते नजर आते हैं कि काश उनके बाल सीधे होते और वो कोई स्टाइल बना सकते। ऐसे ही किसी के अंदर किसी तवील बीमारी के बाइस कोई जिस्मानी नुक्स रह गया तो वह हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। इनसिक्योरिटीज़ दूसरी तरह की भी होती हैं। किसी को लगता है कि हर कोई मेरे बारे में बात करता है, सब मेरी बुराइयां कर रहे हैं। किसी को लगता है कोई मेरी इज्जत नहीं करता। ऐसे लोगों की ज़रा सी सख्त बात भी चुभन होती है और वो सोचता है कि देखो इसने मेरी बेइज्जती कर दी। जिस बहू की तालीम कम होती है और इसके मुकाबले में देवरानी या जिठानी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, इसे अपने कम तालीम याफ्ता होने पर शर्मिंदगी महसूस होती रहती है। जिस भाई या दामाद की तनख्वाह कम होती है वो हर वक्त दूसरों से अपना मवाजना किए रखता है और ख़ुद को इनसे कमतर समझता है। बाज़ औक़ात एक बहन का शौहर अमीर और दूसरी का शौहर अमीर नहीं होता। ऐसे में कम हैसियत वाली बहन हर शय में खुद को और अपने बच्चों को दूसरी बहन से कमतर समझती है। ये हसद नहीं होता, ये इनसिक्योरिटी होता है, एहसास कमतरी, एक उदासी। जिस लड़की की शादी ना हुई हो या लड़के की भी, इसको भरी महफिल में अपने रिश्ते का जिक्र छिड़ जाने पर बहुत तलखी और उदासी महसूस होती है। जिन मियाँ बीवी का बच्चा शादी के 9 माह बाद दुनिया में ना आए, इनसे माशरा सवाल करके इन्हें इनसिक्योरिटी में डाल देता है और इस जिक्र से इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि इन्हें बेऔलादी के बारे में किसी डॉक्टर के मशवरे, दुआएं, वजीफे सुनना भी पसंद नहीं होता। शादी के बाद तलाक हो जाना या शरीक हयात का दुनिया से चले जाना, इस बात का जिक्र भी मुतासिरा शख्स को शदीद बेचैनी और तकलीफ में मुब्तला कर देता है। ऐसा शख्स इस जिक्र से बचना चाहता है या ये जिक्र होने पर इसके दिल की दुनिया वीरान हो जाती है। उम्र का बढ़ना भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, बिलखुसूस तब जब आपकी शादी ना हुई हो, बच्चे ना हुए हो या आपने खातिर ख्वाह कमाई ना की हो। अपने शरीक हयात के बारे में भी बाज़ लोग इनसिक्योर रहते हैं कि ये मुझे छोड़कर चला जाएगा या बेवफाई करेगा। कुछ को यही इनसिक्योरिटी दोस्तों के बारे में होती है। वो एक नया दोस्त बनाते हैं, लेकिन उनको मालूम होता है कि शुरू में इनकी बहुत सी तेज़ी से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन आगे जाके कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि इनकी लड़ाई हो जाएगी। लोग इनको हमेशा छोड़ जाते हैं, ये शख्स भी छोड़ जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि वो अपने हाथों से बना बनाया खेल बिगाड़ देते हैं। वो खुद ही अपने गुस्से या बेअक्ली में कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि दोस्त को नाराज़ कर बैठेंगे। वो रिश्ता बनाते साथ ही इसके टूटने के लिए तैयार होते हैं। इनसिक्योरिटीज़ की फहरिस्त तवील है।
لیکن اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے اصل کی طرف پلٹنا، اللہ تعالیٰ کی بات پہ غور کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے سب کی صورتیں خوبصورت بنائی ہیں، اس نے ہر انسان کو اس کے لحاظ سے بہترین صورت عطا کی ہے۔ اس صورت میں اللہ کی نظر میں کسی شے کی کمی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں تبدیلی کرنا جیسے پلاسٹک سرجری وغیرہ سے منع فرمایا، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے جو تمہاری صورت بنائی ہے وہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں سمجھتے، ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہماری صورتیں بہترین ہیں، اسی لیے ہم ان کے لیے پریشان ہوتے رہتے ہیں، ان پر احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ ہم خوبصورت ہیں، ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ ہم انمول ہیں۔ آپ کے سامنے جب کوئی آپ کی دبتی رنگت یا قد یا وزن کا ذکر کرتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے نا؟ کسی کی تنقیدی بات سے تکلیف جانتے ہیں کب ہوتی ہے؟ جب آپ کو اندر سے اس بات کا یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو احسن صورتوں کے ساتھ ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ اس نے ہم سب کو عزت و تکریم کے ساتھ بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو باعزت بنایا ہے، مکرم بنایا ہے۔ ہم اللہ کی ساری تخلیق میں سب سے زیادہ عزت دار پیدا کیے گئے ہیں۔ ہماری عزت جس انسان کو سب سے پہلے کرنی چاہیے وہ ہمارا اپنا آپ تھا، اور ہم اسی ایک بات کو نہیں سمجھتے۔ ہم لوگوں سے عزت مانگتے ہیں، محبت مانگتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہمیں اپنے آپ سے مانگنی تھی۔ ہم لوگوں کی نظروں میں اپنے امیج کی پرواہ کرتے ہیں، ہماری اپنی نظروں میں ہمارا سیلف امیج کیا ہے اس پر نہ غور کرتے ہیں، نہ اس کو بدلنے پر محنت کرتے ہیں۔ آج اگر آپ نے اپنے اندر کوئی تبدیلی لانی ہے تو وہ آپ نے اپنے سیلف امیج میں لانی ہوئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جسم میں کمی ہے نا، لیکن آپ کو غلط لگتا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا یا چھوٹا بنایا جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہوں، اللہ کہتا ہے کہ صورتیں اس نے آپ سب کی اچھی بنائی ہیں، پھر آپ نے اپنے پیمانے اتنے تنگ نظر کیوں کر لیے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ آپ حسین ہیں، کیونکہ اگر آپ کو نہیں لگتا آپ حسین ہیں تو آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ آپ کی شکل بہت اچھی ہے، یہ آپ کے مطابق ہے، یہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ آپ کی شکل اللہ نے بنائی ہے، جسے اس کو لگا کہ بنانی تھی، آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ آپ اپنا قد اونچا نہیں کر سکتے، آپ کی رنگت گوری نہیں کر سکتے یا ناک پتلی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی صورت اسی طرح پسند ہے تو اس نے کہا ہے کہ اس نے آپ کو بہترین صورتیں دی ہیں۔ اس کی چیزوں میں نقص نکالنے کے بجائے اپنے ذہن کے نقص کو دور کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن کا خلل کیا ہے کہ کاش اس سے بہتر ہوتی، کاش یہ اور یہ چیز نکل جائے میرے اندر سے تو میں بہت زیادہ اچھی لگتی۔ نہیں، آپ کے اندر سے 1000 چیزیں نکل جائیں اور 1000 دوسری آ جائیں تب بھی آپ کو اپنا آپ پسند نہ آتا۔ انسان اپنے جسم سے کبھی مطمئن نہ ہوتا، آپ نے بس اپنے آپ سے ایک حد تک مطمئن ہونا سیکھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے خوبصورت چیز کون سی ہوتی ہے؟ جو کالے ہو یا گورے ہوں، حسین ہو یا برس کے داغ والے ہوں؟ نہیں، سب سے حسین چہرہ مسکراتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں پر ایک خوبصورت تاثر چھوڑتے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو حسین نہیں ہوتے، لیکن ان سے مل کر، ان سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کے جتنے بھی اچھے دوست ہیں وہ اسی طرح آپ کے دوست بنے تھے۔ آپ کی ملاقات ہوئی یا بات ہوئی، آپ دونوں نے ایک دوسرے پر اچھا تاثر چھوڑا۔ خوبصورتی چہروں میں نہیں، امپریشن میں ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی پر اچھا تاثر چھوڑا ہے؟ اپنی پوری زندگی میں یاد کر کے بتائیں کتنی دفعہ کسی نے آپ سے ملنے کے بعد کہا ہوگا کہ ہمیں بہت مزہ آیا، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نے آپ کو کبھی ایسے نہ کہا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی لوگوں پر خوبصورت تاثر چھوڑتے ہیں، شاید تواتر سے نہیں، لیکن کبھی تو خوبصورت تاثر چھوڑا ہوگا نا آپ نے۔ اگر ہاں تو آپ خوبصورت ہیں۔ سو آج سے اپنی ظاہری صورت سے لڑنا بند کر دیں، اس کو برا سمجھنا بھی بند کر دیں۔ آپ کو دل سے یہ یقین کرنا ہوگا کہ میری صورت، مالی حالت، شادی نہ ہونے یا اولاد نہ ہونے کو میری کمزوری سمجھنا لوگوں کے دماغ کا مسئلہ ہے۔ یہ لوگوں کے پیمانے ہیں، یہ اللہ کے پیمانے نہیں ہیں، یہ میرے پیمانے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اور آپ تب تک اس پر یقین نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی اس کمی کو قبول نہ کر لیں۔ اگر آپ کا قد چھوٹا ہے یا زیادہ ہی لمبا ہے تو یہ آپ کے علاقے کے لوگوں کا پیمانہ ہے۔ چینی باشندے دیکھیں، وہ اپنے چھوٹے قد کے ساتھ دنیا فتح کر رہے ہیں۔ روسی یا خالص امریکی دیکھیں، ان کے ہاں لمبے قد ہوتے ہیں۔ آپ اپنے قد کاٹ کے کسی ایکٹر یا سیلیبریٹی کو گوگل کریں اور اس کو چلنے کا انداز دیکھیں۔ اگر آپ کا قد چھوٹا ہے تو ایمیلیاس کلارک کو گوگل کریں، وہ آپ سے چھوٹی ہی ہوگی، لیکن وہ کتنی ہی فلموں میں فلیٹ جوتوں کے ساتھ بھاگتی نظر آ رہی تھی۔
اس کا قد تو اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا ہے نا. تو وہ اپنے چھوٹے قد کے ساتھ اتنی پر اعتماد ہے. آپ سوچیں گے کہ اس کی شکل اچھی ہے، لیکن آپ کو بہت عام سی صورتوں کے چھوٹے قد والے لوگ بھی ملیں گے جو بہت کامیاب ہیں اور پر اعتماد بھی. تو پھر آپ ایسے کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ جس دن اپنی شکل اور قد کے خوف سے نکل جائیں گے، اس دن لوگ اس کو آپ کی کمزوری بنانا چھوڑ دیں گے. دیکھیں، لوگ آپ کی انسیکیورٹیز کو صرف تب استعمال کرتے ہیں جب وہ اس کو بھانپ لیتے ہیں. لوگ انسیکیورٹیز سونگ لیا کرتے ہیں، وہ پھر جان بوجھ کر ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اس کا سب سے بہترین حل تو یہ ہے کہ آپ اپنی جسمانی کمزوری کے تذکرے پر مائنڈ کرنا شروع کریں. باؤنڈریز ہر تعلق میں ضروری ہوتی ہیں. کسی کو، حتیٰ کہ آپ کے گھر والوں کو بھی آپ کی انسیکیورٹیز کے بارے میں بات کرنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے. آپ 2-3 دفعہ اس بات پر برا منائیں، سختی مگر تہذیب سے سب کو بتائیں کہ ہمیں مزید اپنے قد اور وزن یا شکل کے بارے میں باتیں نہیں سننا، تو گھر والے رک جائیں گے. باہر والوں کو یوں نہیں روکا جا سکتا. اس کے لیے ان کو اگنور کرنا بہترین ہے، لیکن آپ صرف تب اگنور کر سکتے ہیں جب آپ کو کوئی احساس کمتری نہ ہو. آپ کو احساس کمتری ہے تو آپ ہیلز کے بنا یا چہرے کے دانوں کو چھپائے بنا گھر سے باہر نہیں نکلتے. کیسے معلوم ہوگا کہ یہ احساس کمتری آپ کے اندر سے نکل گیا؟ جب آپ اعتماد سے اپنے چھوٹے قد کے ساتھ بنا ہائی ہیلز پہنے لمبے لوگوں کی محفل میں جا سکیں. جب آپ رنگ گورا کرنے کے لیے خود پر میک اپ تھوکنے کے بجائے اپنی اسی نیچرل رنگر کے ساتھ لوگوں کا مسکرا کے سامنا کر سکیں. لوگ اعتماد بھی بھانپ لیتے ہیں جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اس کو قد کا کمپلیکس نہیں ہے، کیونکہ یہ فلیٹ جوتے بھی پہنتی ہے اور ہیلز بھی، یا یہ اپنا میک اپ اپنا فاصد سے کرتی ہے اور خود کو گورا کرنے کی کوشش نہیں کرتی. تو ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی اس خامی کی پرواہ نہیں ہے. یہ صرف تب ہوگا جب آپ آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود سے کہیں گے کہ میں انمول ہوں، میں خوبصورت ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا ہے جیسے اس نے بنایا، میں اس میں راضی ہوں. میں خود کو نکھارنے اور خوبصورت بنانے کی مزید کوشش ضرور کرتی رہوں گی، لیکن مجھے اپنی شکل یا قد پر کوئی شرمندگی نہیں ہے. انسیکیورٹیز نفسیاتی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے یہ سوچنا کہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، یا یہ کہ آپ کو جب بھی کوئی اچھا انسان ملے گا آپ اس کو کھو دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود سے محبت نہیں کرتے، اپنے آپ سے شناسا نہیں ہے. خود سے محبت غرور نہیں ہوتی. غرور ہوتا ہے دوسروں کو کمتر سمجھنا اور خود کو برتر سمجھنا. خود سے محبت ہوتی ہے اپنی ذات کی خوبیوں خامیوں کو جانتے ہوئے اپنی عزت کرنا، اپنے آپ کو قابل عزت اور قابل محبت سمجھنا. انسیکیور لوگ خود کو قابل محبت نہیں سمجھتے. جو لوگ سیکیور ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، اور جو چھوڑے گا خود پچھتائے گا. یہ اس کا نقصان ہے، میرا نہیں. ہاں مجھے تکلیف ہوگی، لیکن میرے پاس میں ہوں، اس کے پاس میں نہیں رہوں گا تو نقصان اس کا ہونا ہے نا. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو کچھ حاصل کیا، چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں یا دوستوں کی محبت ہو، چاہے وہ اپنے کیریئر یا تعلیم میں کامیابی ہو، وہ سب آپ نے اپنے اسی وجود کے ساتھ حاصل کیا ہے. آپ کے موٹے یا چھوٹے یا لمبے یا سانولے یا دانوں سے بھرے چہرے والے وجود کے ساتھ آپ نے یہ سب حاصل کیا ہے. آپ نے جو مشکلات سہی ہیں وہ آپ کے اسی وجود نے سہی ہیں. جس پر آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، آپ نے صبر کر کے اللہ کی نظر میں جو مقام بنایا ہے وہ اسی وجود کے ساتھ بنایا ہے. اپنے اس وجود سے نفرت کرنا یا اس پر شرمندہ ہونا چھوڑ دیں. اپنے اس وجود کی قدر کریں، اور یہ کرنے کے لیے پہلے انسیکیورٹیز کو تلاش کر کے اسے ختم کرنا ہوگا. کیا چیز ہے جس کا آپ دوسروں کے سامنے ذکر کرنا پسند نہیں کرتے؟ کیا وہ آپ کی کوئی جسمانی خامی ہے، یا آپ کا بیک گراؤنڈ، یا آپ کا خاندان؟ کس شے سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ایسے نہ ہوتی تو آج آپ زیادہ اچھے حال میں ہوتے؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ تب بھی یہی ہوتے. آپ کی اس کمی نے آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا. ٹھنڈے دل سے سوچیں، آپ کی رنگت یا اینک یا چھوٹے قد یا کم حیثیت خاندان کچھ بھی آپ کے مقدر کا فیصلہ نہیں کر رہا. صرف آپ کی محنت، آپ کا رویہ آپ کو آگے لے کر جاتا ہے. شکلوں سے مقدر نہیں بدلتے. کوئی آپ کی انسیکیورٹیز کا ذکر کرے تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اندر سے آپ کو اس بات پر یقین ہے. جب آپ اندر سے اس چیز پر مطمئن ہو جائیں گے نا، تب کوئی اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہے گا. آپ مسکرا کر اس کو سر سے پیر تک دیکھیں گے اور سر جھٹک کر آگے بڑھ جائیں گے. جس دن آپ لوگوں کی بات پر یقین کرنا چھوڑ دیں گے نا، جس دن آپ اپنے رویے سے دنیا والوں کو احساس دلائیں گے نا کہ مجھے اس شے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، اس دن آپ ایک نئی زندگی میں قدم رکھیں گے. ایسے جیسے اپنے اوپر سے ایک چھلکا آپ نے اتار پھینکنا ہے تاکہ نیچے سے تازہ وجود نکل آئے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو احساس کیسے دلایا جائے. زبانی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں میرے وزن یا قد کے بارے میں مزید ڈسکس نہ کریں، میں اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتی. لیکن اعمال الفاظ سے زیادہ اونچا بولتے ہیں. آپ نے اپنے عمل سے خود کو بااعتماد ظاہر کرنا ہے، اپنی اس چیز کو چھپانا نہیں ہے، اس کو اپنی طاقت بنا لینا ہے. میں ایک بہت لمبی لڑکی کو جانتی ہوں، وہ قریباً 6 فٹ 1 انچ لمبی ہے. سوچا ہے نا آپ نے دل میں، ہائے اتنی لمبی لڑکی. کسی نے بنایا ہے ہمارے ذہن میں قد کے پیمانے. وہ ایک دفعہ لڑکی کے ایک گروپ میں بیٹھی تھی. ایک لڑکی نے اس کے قد کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میں بھی اگر تمہاری جتنی لمبی ہوتی تو لائبریری کے اوپر شیلف سے کچھ اٹھا سکتی. لمبی لڑکی نے مسکرا کے کہا یو وش. ان 2 الفاظ نے سارے گروپ کو باور کروا دیا کہ وہ اپنے قد کو اپنی خوبی سمجھتی ہے، خامی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس پر غرور کریں یا دوسروں کو ان کی کمی کا احساس دلائیں، نہیں، بلکہ جب کوئی آپ پر چوٹ کرے اور انسان فوراً بھانپ لیتا ہے کہ کب چوٹ کی جا رہی ہے تو اپنی اسی چیز کا ذکر فخر سے کیا کریں اور اس کے ساتھ کمفرٹیبل رہا کریں. جب آپ بہت کانشیس ہوں گے نا کہ ہائے میں اینک کے ساتھ ایک فنکشن میں بری لگ رہی ہوں، یا میرا قد چھوٹا ہے اور میں نے ہیل نہیں پہن رکھی، میں لوگوں کو کیسے فیس کروں، اب ہی لوگوں کو معلوم ہوگا. کسی کے پاس ہماری ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوچنے کی فرصت نہیں ہوتی. لوگ تب کانشیس ہوتے ہیں جب آپ یا آپ کے ماں باپ آپ کی کسی خامی یا کمی کا ذکر کرتے ہیں. براؤن فیملیز کا تو خیر یہی طریقہ کار ہے، یہی کہ اپنے بچوں کی کسی خامی کو پکڑو اور پوری دنیا کے سامنے اس کا ذکر کرو. براؤن پیرنٹس ایسا اس لیے کرتے کیونکہ وہ لوگوں کے دماغ سے سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کی نظر میں اپنے بچوں کے نقائص پر ہوتی ہیں. اور جب بیٹی کو مہمانوں کے سامنے ٹرالی لیے اندر آتے دیکھتے ہیں تو مہمان نے بھلے محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن براؤن پیرنٹس چونکہ خود سارا وقت بیٹی کے قد یا چہرے کے دانوں کو لے کر فکر مند رہتے ہیں، سو وہ بیٹی کے داخل ہوتے ہی پہلی بات یہی کرتے ہیں کہ یہ چائے بہت پیتی ہے اس لیے اس کو دانوں کا ایشو ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے موٹاپے، جلد یا مسئلے یا قد رنگت کو اس طرح چھپا رہے ہیں، اس کو جسٹیفائی کریں تاکہ کوئی ان پر انگلی نہ اٹھا سکے. لیکن ہمارے دیسی والدین یہ بات بالکل نہیں سمجھتے کہ وہ خود اپنے بچے کو انسیکیور کر کے احساس کمتری میں ڈال رہے ہیں. لوگ نہیں دیکھ رہے آپ کے بچے کی خامیاں، آپ خود دیکھ رہے ہیں اور آپ خود لوگوں کو احساس دلا رہے ہیں. بہت سے بچے ان احساس کمتری کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں اور پھر جوانی میں جا کر وہ خود اپنی انسیکیورٹیز کا ذکر شرمندگی سے کرنے لگ جاتے ہیں، جیسے صفائی دے رہے ہوں. آپ نے ایسے نہیں کرنا، یہ وہ بوجھ ہے جو آپ کے پروں پر بچپن میں ڈال دیا گیا ہے. یہ بوجھ آپ کو اڑنے نہیں دے گا. آپ کی یہ خامیاں کوئی خامیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بنایا. جو شکل اس کو بہتر لگی، جو رنگ، قد، کاٹ، اعضاء اس کو بہتر لگے اس نے آپ کو دیے. جس جسمانی کمی کو آپ دور کر سکے جیسے موٹاپا یا جلد کے امراض، اس کو دور کریں، لیکن اپنے موٹے یا بیمار وجود سے نفرت کر کے نہیں، اس کو قبول کر کے. کیونکہ زندگی میں اب تک جتنی جنگیں آپ نے جیتی ہے نا، یہ اسی وجود کے ساتھ جیتی ہیں جس کو آپ ناقص سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کی شکل، قد، رنگت اسی حالت میں احسن لگتی ہے. وہ آپ کے اعمال دیکھتا ہے، وہ آپ کا دل دیکھتا ہے. اور لوگ بھی آپ کے اوپر عدسے لگا کے آپ کی یہ چیزیں نہیں نوٹ کرتے، آپ ان کو احساس دلاتے تب وہ نوٹس کرتے ہیں. آپ کا احساس کمتری اور کم اعتمادی سونگھ لی جاتی ہے، اس لیے اس کی بدبو کو خود سے اٹھنے نہ دیں. اس کو اپنے سسٹم کے اندر سے کسی ٹاکسک مادے کی طرح باہر نکال پھینکیں. آپ انمول ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، نہ کسی کی شکل آپ جیسی ہے، نہ کسی نے آپ کسی زندگی گزاری ہے. آپ نے انسانوں پر خوبصورت تاثر چھوڑنا ہے. آپ نے اپنی شخصیت کو اتنا مثبت بنانا ہے کہ جو آپ سے ملے وہ ہلکے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھے. انسان مثبت صرف تب بن سکتا ہے جب وہ محفل میں منفی باتیں نہ کرے، نہ کسی کا مذاق اڑائے، نہ غیبت کرے، نہ خود ترسی کی باتیں کرے اور نہ ہی گلے شکوے کرے. وہ امید کی باتیں کرے، مشکل میں گھرے انسان کو تسلی دینے کی باتیں کرے، ایک دوسرے کو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کو کہے. ہاں تب بنتا ہے انسان خوبصورت، کیونکہ وہ دوسروں کو خوبصورت محسوس کرواتا ہے. اور سب سے زیادہ خوبصورت لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو سب سے زیادہ مسکرانے والے ہوتے ہیں. آہا، یہ تھا جی آج کا لیسن. اور کیا کیا سیکھا آپ لوگوں نے یہ بھی مجھے بتائے گا. مجھے کیا سمجھ آیا ہے اس میں وہ یہ کہ آج میں آپ لوگوں سے اپنی بھی ایک چیز شیئر کرتی ہوں. مطلب میں اگر کہیں جاتی تھی نا، جیسے اپنی کلاس میں، تو مطلب مجھ سے بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ میں لوگوں سے لانگ ٹرم دوستیاں کروں یا میں کسی کے پاس جا کر کہوں
پلیز یار مجھ سے دوستی کر لو یا پلیز یار مجھ سے بات کر لو. لائک میں نا اپنی فیملی میں سب سے بڑی بیٹی ہوں نا, تو میرے سے بڑی نا مطلب میری کوئی بہن نہیں تھی اور کوئی کزن کوئی دوست کوئی اس طریقے کی بھی نہیں تھی. اور لائف ہماری ایسی رہی کہ کبھی کس سٹی کبھی کس سٹی کبھی کس سٹی نا. تو میں یہ سوچتی تھی کہ یار میرے پاس کوئی ایسی بہن ہوتی یا کوئی ایسی دوست ہوتی جو میرے پاس پرماننٹ پکی ہوتی. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ تھا کہ میں ہمیشہ اس کمپلیکس میں رہتی تھی کہ یار اگر میں اس سے دوستی کروں یا مجھے چھوڑ جائے گی تو میں تنہا رہ جاؤں گی. مطلب مجھے ہمیشہ لائف میں ایک دوست کی ضرورت ہوتی تھی. پھر کچھ ٹائم پہلے لائک کچھ سال پہلے مجھے یہ پتہ چلا کہ میں چاہے 10 جگہ جا کر 10 لوگوں سے بھی دوستی کر لوں, پھر بھی ایٹ دا اینڈ مجھے اکیلے ہی رہنا ہے. بہت ساری ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں ہم نے اپنا الگ اکیلے سروائیو کرنا ہوتا ہے. لائک اگر کوئی میری بیسٹ فرینڈ بن بھی جائے تو بھی وہ میرے ساتھ الگ الگ سٹی میں ٹریول نہیں کر سکتی. چلو دنیا میں اگر بن بھی جائے تو وہ میرے ساتھ میری قبر میں تو نہیں آ سکتی. اگر میں نے اچھے اعمال کرنے ہیں تو بھی میں ان کی جواب دوں, اگر برے اعمال کرنے ہیں تو بھی میں ان کی جواب دوں. پھر میں کیوں سوچوں کہ کوئی کبھی میرے ساتھ رہے. اس چیز نے نا مجھے بہت زیادہ وہ کیا کہ نہیں, اب مجھے کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا. اب بھی مجھے تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے کہ یار نہیں ایک دوست ہو یا ایک ایسی بیسٹی یا کچھ ایسا, لیکن ریالٹی یہ نہیں ہوتی. ریالٹی یہ ہوتی ہے جو میں نے خود کو سمجھایا کہ جب ہماری اکیلی قبر ہے, جب ہمارا اکیلا حساب ہے, جب محشر اکیلی آخرت اکیلی, پھر میں کیوں کسی سے جا کر کہوں کہ یار پلیز مجھ سے دوستی کر لو. اور ایسا مجھ سے ہوتا بھی نہیں. مطلب میں سوچتی تھی فلاں لڑکی مجھ سے دوستی کر لے یا میں اس کو اچھا دوست بن بھی جاتا ہے, ایسا نہیں کہ دوست نہیں بنتے, مطلب دوست بن بھی جاتے ہیں, پر جو لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہوتا ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ باریکیاں ہوتی ہیں. اور میرے سے اتنے جھمیلے ہوتے نہیں. مطلب میں ہمیشہ کسی کو ٹیکسٹ کرتی رہوں, خیریت پوچھتی رہوں, پیچھے بھاگتی رہوں, ایسا نہیں ہوتا. پھر مجھے کچھ سال پہلے یہ بات سمجھ آئی کہ کلے رہے اور بھلے رہے, مطلب خوش رہو اکیلے رہو اور بس اپنے ساتھ. اور اب بس ہم آتے ہیں جی ان کے سوالوں کی طرف. اور ان کے سوالوں سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کی کیا انسیکیورٹی ہے. مطلب میری یہ انسیکیورٹی تھی کہ یار میں اکیلی ہو جاؤں گی, میری کوئی دوست نہیں ہے. تو پھر میں نے کچھ سال پہلے اپنی اس چیز پر قابو پایا. اور جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا تو میرے مائنڈ میں یہی بات آ رہی تھی کہ ہاں میں اس چیز کے لے کر نا کتنی ڈسٹرب ہوئی کافی سال. پھر اب تو خیر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے سمجھ آ گئی. لیکن اب بھی جب کسی 2 فرینڈ کو دیکھتی ہوں یا کسی 2 مطلب کزنس کے گروپ کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں او ہاں ایسا ہو جاتا تو. لیکن یہ ہے کہ کافی حد تک اوور کم کرنے کی کوشش کی ہے اس چیز کو. تو آتے ہیں آپ سوال کی طرف. سوال نمبر 1, اپنی کسی جسمانی صفت پر میں شرمندہ ہوں اور اسے لوگوں سے چھپانے کے لیے کوشاں ہوں. ایک ٹائم تھا کہ میں نا اپنے بہت زیادہ بولنے کی عادت سے بہت تنگ تھی, تو پھر بس میں نے اس پر اوور کم کیا. سوال نمبر 2 ہے, میرے اندر ایسا کیا ہے جس کو میرے خیال میں لوگ فوراً نوٹس کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتے. اس کے لیے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ ایسا کچھ ہے نہیں. اچھا سوال نمبر 3 ہے, میرے جانے کے بعد میرے خیال میں لوگ میری کس کمی خامی کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو وہی مطلب میری بولنے والی عادت, بہت بولتی تھی میں, تو یہ والی بات ہے. اچھا سوال نمبر 4 ہے, میری یہ خامی انسیکیورٹی مجھے عمر کے کس دور میں محسوس ہونا شروع ہوئی. جب میں چھوٹی مطلب جیسے 10-11 سال کی عمر میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یار میں بہت بولتی ہوں. اور پھر میں نے اس کو اوور کم کیا 21 ایئر کی ایج میں, کہ نہیں بلکہ 22 ایئر کی, تب مطلب ہاں یہی تھا. اتنے سال میں نے اپنی اس خامی پر کام کیا اور آخر کار میں جیت ہی گئی. اچھا اور ہے سوال نمبر 5, مجھے اس کا احساس خود سے ہوا تھا یا لوگوں نے دلایا تھا. دونوں کام ہوئے تھے, مجھے خود بھی فیل ہوا تھا اور کچھ لوگ بھی کہتے تھے پیٹھ پیچھے, منہ پر نہیں بٹ پیٹھ پیچھے کہ یار کتنا بولتی ہے یہ. اچھا اب سوال نمبر 6 پر آتے ہیں. اس خامی کو کم یا دور کرنے کے عمل نے مجھے بہتر محسوس کروایا یا مجھے ذہنی طور پر تھکا دیا. اچھا ایسا ہے کہ میں بہت بولتی تھی نا, تو شروع میں جب میں نے اپنا بولنا کم کیا مجھے لگتا تھا یار کوئی مجھے نا اٹینشن ہی نہیں دے رہا, مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا, یا میں کسی سے بات نہیں کری, گندی بات ہے یہ وہ ہے. پھر میں نا کیا کرتی ہوں, اب جو باتیں مجھے دنیا سے یا لوگوں سے کرنی ہوتی ہیں نا وہ میں اپنے آپ سے کرتی ہوں, اپنے دل میں.
تو یہ ہے کہ شروع میں ایسا اکیلا اکیلا فیل ہوتا تھا، پر اب نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 7 ہے، اگر میرے اندر سے یہ خامی نکل جائے تو کیا اس سے میرے تعلقات، جاب، تعلیم وغیرہ پر کوئی اثر پڑے گا؟ اس سے کیا ہوا کہ میں جیسے بہت سارے لوگوں سے ایک دم یہ بھی کرنے لگ جاتی تھی نا، اب یہ ہے کہ میں کم بولتی ہوں تو کسی سے زیادہ لڑائی نہیں ہوتی، کوئی مطلب ایسی بات ہی نہیں ہوتی کہ کوئی مطلب اچھا ہی تاثر پڑا ہے نا اس کا۔ اچھا، سوال نمبر 7 ہے، کیا یہ خامی واقعی ایک بری چیز ہے یا یہ صرف لوگوں کی نظر میں بری ہے؟ نہیں، یہ میں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سیکھا کہ بہت بولنا بہت گندی بات ہوتی ہے۔ اس میں ہم جب بہت زیادہ بولتے ہیں تو کافی ہم جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، کسی کی غیبت بھی کر دیتے ہیں، کسی کو کسی کی نظر میں برا بھی کر دیتے ہیں۔ تو جب میں نے اپنی بولنے کی عادت کم کی، سب سے پہلے میرا جھوٹ بولنے کی عادت ختم ہو گئی، کسی کی غیبت یا برائی کرنے کی عادت، چگلی کرنے کی عادت ختم ہو گئی۔ مطلب بچپن میں بچے ہوتے ہیں، ان کو سیکھتے ٹائم لگتا ہے نا، تو میں نے ایک عادت چھوڑی بولنے کی اور کتنی ساری عادتیں ختم ہو گئی۔ اچھا، سوال نمبر 9 ہے، کیا اس کمی یا خامی کی وجہ سے میرے اور اللہ کے تعلق کو فرق پڑا؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ مطلب پہلے جو باتیں میں لوگوں سے کرتی تھی، یعنی ایک کے پاس جا کے یہ ایسا، یہ ویسا، یہ یوں، تو اب جب میں بولتی نہیں ہوں تو اب دل میں تو باتیں آ رہی ہوتی ہے نا، مطلب زبان سے نہیں بولی پر دل تو بول رہا ہوتا ہے نا، پھر وہی کنیکشن اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ مطلب وہی باتیں پھر میں اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ یہاں پر ایسے ہوتا، یہ ہوتا، تو میرا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق اسٹرانگ ہی ہوا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، کیا اس خامی کے ہوتے ہوئے میں ایک اچھا انسان نہیں بن سکتی یا بن سکتا تھا؟ تو نہیں، اگر میں اپنی اس بولنے والی عادت کو ترک نہیں کرتی تو نہیں بن سکتی تھی میں۔ سوال نمبر 11 ہے، میں اس خامی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ اچھا، میرے نا بولنے کی عادت نہیں چھوٹ رہی تھی، مطلب میں بہت زیادہ بولتی تھی۔ پھر میں نے اپنی اس عادت پر اوور کم کیسے کیا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مطلب یہ ہر ان لوگوں کے لیے جو میری طرح بہت بولتے تھے، ان کے لیے مجھے نا بہت اچھا لگتا تھا میری زبان چلتی رہے، میری آواز میرے کانوں میں آتی رہے۔ مطلب اس لیے میں اٹینشن سیکر جیسے ہوتا ہے نا، کہ بھائی مجھے اٹینشن ملے اور سب میری بات سنیں۔ تو پھر میں نے کیا کیا کہ نا میں نے بکس پڑھنی شروع کر دی۔ جب میں بکس پڑھتی تھی تو میرا منہ چلتا رہتا۔ پھر جب کوئی آ جاتا تو میں تو بول کے آلریڈی تھک جاتی تھی، اتنا مطلب اونچی آواز میں بول کر جب پڑھتی تھی میں تو تھک جاتا ہے منہ، تو جب کوئی آئے تو پھر تو بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ہے کہ ایسے کر میں نے اپنی اس عادت پر کنٹرول کیا کہ پہلے اتنا بول لو کہ کسی کے سامنے بولنا نہ پڑے۔ اور میں صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام یہ کرتی ہوں کہ دل بھر کر پڑھ لیتی ہوں، بول لیتی ہوں، اس کے بعد پورا دن منہ تھک جاتا ہے، جبڑے تھک جاتے، بات ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز اس طریقے سے میں نے اپنی اس برائی کو کنٹرول کیا۔ اچھا، سوال نمبر 12 ہے، اگر اس خامی کو دور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ اعتماد سے کیسے رہ سکتی ہوں؟ اچھا، ایسا ہے نا کہ جب ہم زیادہ بولتے ہیں تو ہم کبھی ایسی بات بھی منہ سے نکال دیتے ہیں کہ جو آگے والے بندے کو پسند نہیں آتی، یا ہمارا کریکٹر اچھا بھی ہو لیکن وہ زیادہ بولنے کی عادت ہمیں کبھی کسی کی نظر میں برا کر دیتی ہے۔ تو یہ ہے کہ پھر میں نے اس پر جب کنٹرول کیا نا تو بہت ساری بری اور لو چیزوں سے میں بچ گئی۔ اور یہ ہے کہ اس کا الٹرنیٹیو مجھے بہت اچھی چیز ملی اور وہ ہے میری نریشن۔ مطلب میں اگر اس میں بھی نہیں پڑھوں گی یا اس میں بھی نہیں بولوں گی نا، میں خود کو خود پڑھ کر سناتی ہوں اپنے کانوں میں اپنی آواز، کوئی کتاب ہو، کوئی لیکچر ہو، کوئی چھوٹی سا کوٹ ہو، کچھ بھی ہو۔ اور اگر کچھ نہیں بھی ہوتا نا تو پھر بھی مجھے بولنے کا دل کرتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں، قرآن پاک اونچی آواز میں پڑھتی ہوں کہ میری آواز میرے کانوں میں اور میری آواز سے بول کر نا میرا منہ تھک جائے، تاکہ میں کسی اور کے سامنے کوئی بات نہ کر سکوں، خود کا اتنا دل بھر جائے کہ بس مجھے بولنا نہ پڑے۔ اچھا، اور آج کا جو مشق ہے نا وہ یہ ہے، ایسے 3 مشہور لوگوں کے نام تحریر کریں جن کے اندر آپ کے جیسی جسمانی خامی ہے لیکن وہ اس کو چھپاتے نہیں ہیں۔ جیسے اگر آپ کا قد چھوٹا ہے تو کسی ایسی اداکارہ کا نام لکھے جس کا قد آپ سے چھوٹا ہو لیکن وہ فلیٹ جوتے پہن کر گھومتی ہو۔ اگر آپ کو خود سے نہیں معلوم تو انٹرنیٹ پر سرچ کریں۔ چلیں جی، یہ تو میری خامی تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اور آپ لوگ اپنی خامی بھی بتائیے گا اور اس سے اوور کم کیسے کیا وہ بھی بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے آج کے چیپٹر سے کیا سیکھا وہ بھی بتائیے گا۔
اور یہ ہے کہ آپ کو میری ویڈیو یا میری باتیں یا میری سے سن کر کیسا لگتا ہے وہ بھی بتائے گا. کافی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ میری آواز اچھی نہیں ہے، تو نہ مجھے اچھی لگتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یہاں پر، تو بھائی کر رہی ہوں نا، میں اپنے آپ کو خود سنتی ہوں کیونکہ مجھے اپنی آواز خود اچھی لگتی ہے. اور ایسا ہے کہ مطلب لوگوں سے بولنے سے اچھا ہے کہ میں خود سے بول لوں. بس یہی کافی ہے. اچھا انشاءاللہ ملتے ہیں فرینڈس نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا گرد و نواح اہل و عیال کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. لو یو آل. اللہ حافظ.